بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آیہ کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم دیا جا رہا ہے، کل فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، سب کو بتا دیجئے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ کس بات کا اعلان فرما دیں؟ یا ایھا الناس، الناس کہتے ہیں اولاد آدم علیہ السلام کو، جن سے انسانیت کو، آدمیوں کو، آدمی بھی تو آدم علیہ السلام کی نسبت سے کہا جاتا ہے نا، کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آدمی کہلاتی ہے۔ انسان انس اور محبت سے ہے، چونکہ آدمیت کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے۔ اکیلا بندہ زندگی نہیں بسر کر سکتا، کسی سے کپڑا خریدنا، کسی کو بیچنا، کسی سے کاروبار، کسی سے زندگی کے دوسرے معاملات، جوتے بنانے، حجامت بنانے تک ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو پھر وہ جو تعلقات ہیں وہ آپس میں انس پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے جاتی ہیں۔ اس لیے آدمیوں کو انسان کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے انس رکھنے والے، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے والے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں انس کم اور دشمنی زیادہ ہے۔ تو جب انس کم ہو جاتا ہے اور بندے بندے کو مارنے لگ جاتے ہیں تو پھر انسان نہیں رہتے، پھر وہ درندے بن جاتے ہیں۔ شکل انسانوں کی ہوتی ہے، کردار میں درندگی آ جاتی ہے۔ جب تک انس رہتا ہے، انسانی حدود کے اندر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام، تعلقات، محبت برقرار رہتی ہے۔ بہرحال انسان کہیں یا آدمی، مراد اولاد آدم ہے، اور بعثت سے عالی سے لے کر قیامت تک جو آخری مخلوق آئے گی سب اس الناس میں شامل ہے۔ الناس صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو حضور کے عہد زرعی کے لوگ تھے یا حضور کے علاقے جزیرہ نما عرب کے لوگ تھے، ان کے لیے نہیں ہے۔ الناس جہاں کہیں اولاد آدم ہے اور جب تک ہوگی سب اس میں شامل ہیں۔ تو میرے حبیب اعلان فرما دیجئے کہ اے اولاد آدم،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ تو جو مشہور نظام رہتا ہے ختم نبوت کا، وہ بھی اس آیہ کریمہ میں ختم ہو گیا کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی تو حضور موجود ہیں، پھر نئے نبی کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کذاب ہوگا، کافر ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا، جھوٹا ہوگا، کیونکہ نبی تو موجود ہے۔ آج کی صدیوں بعد بھی جب تک اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا، کلمہ اسلام یہی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے میں تھے نہیں آتا، ہیں، آج بھی اللہ کے رسول ہیں، آج کے بعد بھی اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک یہی کلمہ اسلام رہے گا۔ جو بھی اسلام میں داخل ہوگا وہ یہ مانے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کسی نئے رسول کی، نبی کی ضرورت کہاں رہی؟ منصب نبوت تو خالی نہیں ہوا۔ ایک بات، دوسری بات اس میں ارشاد فرمائی کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، عظمت الہی ارشاد فرمائی۔ جو بندہ بھیجا جاتا ہے، جو فرستادہ ہوتا ہے، اس کی عظمت اس کے مطابق ہوتی ہے جو اسے بھیجنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ہمارا دوست کوئی بندہ بھیجتا ہے تو جتنی عزت اس دوست کی ہمارے دل میں ہے، اتنا احترام اس کے قاصد کا بھی ہوگا۔ ہمارا والد یا ہمارا دادا کسی بندے کو پیغام دے کے ہمارے پاس بھیجتا ہے تو وہ والد یا دادا جی کی نسبت سے اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی قاصد حکمرانوں کی طرف سے آ جاتا ہے تو اتنا ہی احترام کرنا پڑے گا جتنا حکمران کا کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ بھیجا ہوا وہ رسول، وہ قاصد اللہ کی طرف سے آ جائے تو اس کی عظمت بارگاہ الوہیت کی شان کے لائق ہو۔ یہاں پہلے اللہ کریم کی عظمت بیان فرمائی حضور نے، میں اس اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جس کے لیے بادشاہت ہے تمام کائنات کی، وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ یوں تو دنیا میں ہم بھی چیزوں کے مالک ہیں، زمینیں ہماری ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، بینک بیلنس ہیں، روپے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارا ہے۔ لیکن کیا ہمارا ہے؟ کل جب جان نکل جائے گی، بندہ بابا جی سے، ابا جی سے، پیر صاحب سے، بیٹے سے، بھائی سے میت بن جاتا ہے، لاش بن جاتا ہے۔ اسے کوئی بیٹا نہیں کہتا کہ بیٹے کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ۔ کوئی یہ نہیں کہتا ابا جی کو قبر میں اتارو، کہتے ہیں میت کو قبر میں اتارو۔ بندہ جب میت بن جاتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس تھا وہ آگے وارثوں کو چلا جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوا؟ زمین بھی تقسیم ہو گئی، جائیدادیں بھی بٹ گئیں، گاڑیاں بھی چلی گئیں، کپڑے اتر گئے،
جو بڑے شوق سے سلوائے تھے، بڑے اہتمام سے پہنا کرتے تھے، اتار لیے جاتے ہیں، اور ایک چند گز کا کفن کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتا ہے، 2 انسلی چادروں میں لپیٹ کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارا کیا ہے؟ یہ تو سب ایک نظام کائنات چلانے کے لیے ایک عارضی اہتمام ہے۔ آج جو زمینیں، جو جاگیریں ہمارے پاس ہیں، یہ ہماری تو نہ تھیں، کل ان کا مالک کوئی اور تھا۔ آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن اس کے لیے ازل سے ابد تک ساری کائنات اس کی اپنی ہے، کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ اس نے خود پیدا فرمائی ہے، خود اس کا مالک ہے، اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے امانتاً دیتا ہے، چند روزہ زندگی اس کے پاس امانت رہتی ہے۔ اسی بات کا حساب ہوگا کہ امانت الہی کے ساتھ دیانتداری کا برتاؤ کیا یا بددیانتی۔ تو فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں زمینوں کا حقیقی بادشاہ ہے، ورنہ تو دنیا پہ بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ایسے بادشاہ بھی آئے اس زمین پر کہ روئے زمین پر ان کی ٹکر کا کوئی بادشاہ نہ تھا، اور روئے زمین کے جو چھوٹے چھوٹے حکمران نے انہوں نے بھی ان کی اطاعت کی اور روئے زمین کے حکمران کہلائے، لیکن کہاں ہیں؟ آج تو ڈھونڈے سے ان کی قبروں کے نشان نہیں ملتے، ان کے محلات کھنڈر ہو گئے، ان کے قلعے ڈھہ گئے۔ آج ہمیں اپنے ان پہاڑوں میں پھرتا رہتا تھا تو کئی قلعے پرانے اور آبادیوں کے آثار ان پہاڑوں میں ہیں، کوئی بتانے والا نہیں کہ یہ کون تھے، کب یہاں رہے، کہاں چلے گئے، اب تو کوئی بتانے والا بھی نہیں، کوئی انہیں جانتا ہی نہیں۔ لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور فرمایا میں اس کا فرستادہ، اس کا رسول، اس کا پیغمبر ہوں۔ لا الہ الا ہو، وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ وحدہ لا شریک ایسی ہستی ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی بندے کو موت کے سپرد کر دیتا، کوئی دوسرا ایسا نہیں جو کسی کو، جانے والے کو، مرنے والے کو ایک لمحے کے لیے روک لے، ایک لمحے کی زندگی دے، اور کوئی ایسا نہیں جسے وہ زندہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اسے روک دے ایک لمحے کے لیے کہ وہ کائنات میں نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یحیی و یمیت، یہ نظام کائنات کیا ہے؟ حیات و موت کا ایک تسلسل ہے، ایک دائمی عمل ہے، کسی کی موت کسی کی حیات مسلسل چل رہا ہے۔ آپ جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کو دیکھیں، درندے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں، ان کی موت درندوں کی حیات کا سبب بن جاتی ہے، ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ آپ نباتات کو دیکھیں، بے شمار درخت، پودے، بوٹے، بیلیں گل سڑ کر پتے مٹی میں مل جاتے ہیں، سبزہ گل سڑ جاتا ہے، بیلیں گل سڑ جاتی ہیں، وہی کھاد بن جاتی ہے، نئی پود، نیا گھاس، نئی بیلیں، نئے پھل پھول، انہی درختوں پہ نئے پتے پھر آ جاتے ہیں۔ حیات و موت کا ایک تسلسل ہے، پانی برستا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، سبزے چارے اگا دیتی ہے، پھر دھوپیں نکلتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، سردی آ جاتی ہے، ہر چیز گل سڑ کر خاک ہو جاتی ہے۔
اسی طرح انسان پیدا ہو رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں روزانہ موت بھی ہوتی ہے، روزانہ پیدائش بھی ہوتی ہے، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ زندگی اور موت کا ایک تسلسل ہے جس سے یہ جہان آباد ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو اب جو 70-75 سال کو پہنچ جائے اسے کوئی نہیں سنبھالتا، تو جو 5000 سال کا بابا پڑا ہوتا اسے کون سنبھالتا؟ پھر تو یہ زمین ایسی زندہ لاشوں سے بھر گئی ہوتی جنہیں کوئی پانی بھی نہ پوچھتا اور کوئی ان کا جاننے والا بھی نہ ہوتا۔ ہزاروں نسلیں گزر چکی ہوتی، کون پوچھتا یہ کون تھا اور کس کا جد امجد تھا؟ موت بھی اس کی رحمت ہے کہ ایک خاص عرصے کے بعد بندے کو سنبھال لیتا ہے۔ پھر پتہ نہیں اس نے زمین کو کیسا بنایا ہے، وہ قادر ہے۔ یعنی بے پناہ نعمتیں زمین سے نکل رہی ہیں، تیل پٹرول نکل رہے ہیں، گیسیں نکل رہی ہیں، سونا چاندی جواہرات ہیرے نکل رہے ہیں، زمین کے سینے پہ سمندر ہیں، سمندروں سے بے شمار چیزیں نکل رہی ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کب سے اولاد آدم لگی ہے اس زمین کو کرید کر اس کے سینے سے غراق حاصل کرنے، کب تک کرتی رہے گی، وہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ کمال ہے۔ چند کھیت ایک زمیندار کے ہیں، اس کی نسلیں گزر گئی ہیں، ان کھیتوں سے روزی حاصل کرتے، ختم ہونے میں نہیں آتی، ہر سال پھر دے دیتے۔ پتہ نہیں اللہ نے کتنے خزانے رکھے ہیں اس زمین میں۔ اسے آپ سوئی سے کریدنا شروع کر دیں تو آپ اسے کرید سکتے ہیں، کدال سے اکھیڑ دیں، گھینٹی سے اکھیڑ دیں، ایک لمحے میں آپ اسے کھود کھاد کے رکھ، اتنی نرم لیکن اتنی مضبوط کہ اس پہ 100 200 منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں اور انہیں اٹھا کے کھڑی ہیں۔ تو انسانی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے، کتنا خزانہ اس زمین میں دفن ہے، کتنی انسانی غذا اس میں دفن ہے، کب سے دنیا کھا رہی ہے اور کب تک کھاتی رہے گی، یہ دیتی چلی جا رہی ہے، نہ پھل مکتے ہیں، نہ غلہ ختم ہوتا ہے، نہ کوئی ادویات اور جڑی بوٹیاں ختم ہوتی ہیں، اور ہر چیز آئے جا رہی ہے جائے جا رہی ہے۔ الذی یحیی و یمیت، چیزوں کو حیات بھی دے رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے، ایک ایسا نظام اس نے بنا دیا ہے اور کسی کی اس میں مداخلت نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میری مداخلت ہے تو وہ خود نہ مرے، نہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، جو خود مر جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جو لوگ دیوی دیوتاؤں کو ہندو پوجتے ہیں، اب ان کے قصے کہانیوں میں یہ موجود ہے کہ فلاں دیوتا کو فلاں جو برا دیوتا تھا اس نے قتل کر دیا۔ بھئی جو خود مارے جاتے ہیں وہ دوسرے کو زندگی کیا دیں گے، تم ان کی پوجا کس لیے کرتے؟ جن کے بارے تمہارا خود اعتقاد ہے کہ یہ مارے جا سکتے ہیں، پھر ان کی بیویاں بچے ہیں، اس کا بچہ اس نے اغوا کر لیا، اس کی بیوی وہ اغوا کر کے لے گیا۔ کمال ہے، تم تو بالکل ایک عام لیول پہ ان کو لے آئے جن کی بیویاں اغوا ہو جاتی ہیں، جو دوسروں کی بیویاں اغوا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو لوگ انسانیت میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، وہ انسانی معیار سے گر جاتے، تم ان کی پوجا کس خوشی میں کیے جا رہے؟ لیکن انسانی ذہن ہے جب بھٹک جاتا ہے تو بندروں کو پوجا جا رہا ہے، سانپ کی پوجا ہو رہی ہے۔ کمال ہے بھائی، مسلمان کے گھر میں نظر آتا ہے تو وہ لاٹھی پکڑ کے مار دیتا ہے، اور تمہارے گھر میں نکلتا ہے تم پوجا کرنا شروع کر دے، اسے خدا بنا لیتے۔ کوئی نہیں ہے اس ایک وحدہ لا شریک کے سوا جس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہم نماز روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، صحیح ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت کا مفہوم ہے
غیر مشروط اطاعت۔ زندگی کا کوئی کام نماز عبادت ہے ہی، لیکن آپ حلال روزی کمانے کے لیے اپنے کھیت میں ہل چلاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے رزق حلال پیدا کرو، تو وہ بھی عبادت ہے۔ آپ دکان چلاتے ہیں روزی حلال پیدا کرنے کے لیے، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ مزدوری کرتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ ملازمت کرتے ہیں، دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اپنی اجرت وصول کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی مومن کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے بیوی بچوں کو جو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے، اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بیوی بچوں کا نان نفقہ تو اس کے ذمہ تھا، جب اس کا نکاح ہوا تو بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ آ گیا شرعی طور پر، اور جب بچے ہوئے تو بچوں کو پالنا اس کی ذمہ داری میں داخل ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی۔ تو فرمایا ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو آتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہی تو عبادت ہے۔ جو وہ اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے شریعت کے مطابق حلال رزق کھلاتا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اطاعت ہی تو عبادت ہے۔ تو فرمایا مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ جو مومن جو دنیا کے کام کرتا ہے وہ بھی دین ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اور کافر کا دین بھی دنیا ہے۔ کسی کافر مذہب کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی عبادات کے ساتھ دنیا جڑی ہے۔ یہ کام کرو گے تو پیسے ملیں گے، یہ کام کرو گے تو صحت ٹھیک ہوگی، یہ کام کرو گے تو اولاد ہوگی، یہ کام کرو گے تو رزق ہوگا۔ یعنی ان کا جو انہوں نے عبادات گھڑ رکھی ہیں ان کے ساتھ بھی دنیا لگا رکھی۔ یہ جو ہمارے میں مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی ہے نا کہ جی وہ شب برات آ گئی، اس پر جاگتے رہو، عبادت کرو تو کیا ہوگا، روزی زیادہ ملے گی۔ اور خدا کے بندے تو یہ جو اس کو مانتی نہیں، کافروں کو روزی کون دے رہا ہے؟ بیماریوں سے بچ جاؤ گے میرے بھائی، بیماری سے بچنا رزق کی کمی بیشی اس کے دست قدرت میں ہے۔ مومن کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے۔ کافروں کو سلطنتیں، حکومتیں، بادشاہتیں دے رکھی ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس سے اتنے کا حساب ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، تم نے میری کتنی اطاعت کی اور ان کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ یہ روزی رزق یہ نوافل اور وظیفوں سے نہیں جڑا ہوا، بلکہ عبادت ہوتی ہے دو کاموں کے لیے۔ پہلا نتیجہ عبادت کا یہ ہوتا ہے کہ کردار صحیح ہو جائے۔ عبادت کا جو سب سے پہلا نتیجہ بندے کو نقد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دنیاوی امور میں وہ حق پر قائم ہو جاتا ہے اور باطل سے بچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کردار کی اصلاح کے نتیجے میں اس کی آخرت سدھر جاتی، دائمی زندگی سدھر جاتی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑی کیا بات ہے۔ تو فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کو آسمانوں زمینوں کی بادشاہت زیبا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر۔ بت ہیں بنے ہوئے، چند روز ہیں پھر نہیں رہیں گے۔ اور وہ ایسی ہستی ہے یحیی و یمیت، یعنی پورے نظام کائنات کو وہ اکیلا چلا رہا ہے۔
اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کی امداد کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی عظمت کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ ہم سے تو اکیلے میں روٹی بھی نہیں پکتی، ہم تو اکیلے میں اپنا لباس بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اکیلا نظام کائنات چلا رہا ہے۔ یحیی و یمیت، سورج کا طلوع ہونا حیات ہے، غروب ہونا موت ہے، ستاروں کا آنا جانا موت و حیات ہے، چیزوں کا پیدا ہونا ختم ہونا موت و حیات ہے، انسانوں کو آنا جانا انسانوں کا موت و حیات ہے، روزی کا آ جانا روزی کا چلا جانا، فراخی کا آ جانا تنگی کا آ جانا، ایک سلسلہ ہے موت و حیات کا جو کائنات کے ذرے ذرے میں رواں دواں ہے۔ سمندروں سے نئے جزیرے نکل آتے ہیں، زمین کے ٹکڑے کو حیات مل گئی، سمندروں میں جزیرے ڈوب جاتے ہیں، موت آ گئی، دریا بہ نکلتے ہیں، حیات آ گئی، خشک ہو جاتے ہیں، موت آ گئی، بڑے بڑے پہاڑیں گر کر ٹوٹ جاتے ہیں، موت آ گئی، پھٹ پڑتے ہیں، موت آ گئی۔ ایک سلسلہ پوری کائنات کے نظام کا جو ہے یہ سارا ہی موت و حیات کا ہے، اور وہ واحد لا شریک ہے جس کے دست قدرت میں یہ سب ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بھی مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی مان لیا آپ ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ اس میں ایک اور عجیب بات ہے، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل اپنے اپنے وقتوں میں دنیا پہ آئے۔ ہر نبی ہر رسول اپنے متعلقہ لوگوں متعلقہ قوم کی طرف مبعوث ہوا، مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے۔ جب وہ وقت مکمل ہوا، اللہ کریم نے دوسرا نبی دوسرا رسول بھیج دیا۔ آخری بار ایسا ہوا اور پہلی بار ایسا ہوا، بعثت میں حضور آخر تھے اور تخلیق میں اول ہیں۔ تو پہلی بار ایسا ہوا اور آخری بار ایسا ہوا کہ ایک ہی رسول ساری انسانیت کے لیے، ایک ہی رسول سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں بیٹھ کر اللہ کے اس رسول نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا کسی نے کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا سارے زمانے کے لیے، یہ بھی ایک معجزہ تھا سارے زمانے کے لیے۔ امی تھے، آئے تھے پڑھانے کے لیے، امی تھے، آئے تھے پڑھانے کے لیے، خود کسی سے ایک لفظ نہیں پڑھا، کائنات کو قیامت تک کے لیے علوم و فنون کے خزانے عطا کر۔ اب آپ دیکھیے، بڑا ملک ہے امریکہ، آج کی سپر پاور کہلاتا ہے۔ میں تو نہیں کہتا سپر پاور، میں تو اللہ کو مانتا ہوں۔ بندہ کیا سپر پاور ہوگا؟ سپر پاور اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے۔ دنیا میں چھوٹے بڑے انسان انسان ہی ہیں اور سب محتاج ہیں۔ کیا امریکہ کا قانون پاکستان میں چل سکتا ہے؟ برطانیہ بڑا پرانا ملک ہے، دنیا پہ برطانوی لوگوں نے حکومت کی ہے،
کیا برطانیہ کا قانون پاکستان میں چل سکتا ہے؟ کیا برطانیہ کا قانون امریکہ میں چل سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر قوم اپنے مزاج، اپنی ضرورتوں کے لیے آئین و دستور بناتی ہے، پھر جب اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس میں یہ خامی رہ گئی، اچھا ایک اور ترمیم لیا، اس میں یہ خامی رہ گئی، ایک اور ترمیم لیا۔ ہماری قوم نے بھی 73 میں متفقہ آئین بنایا تھا، تمام سیاستدانوں اور دینی سیاسی جماعتوں اور علماء نے مل کر بڑی محنت کی۔ وہ روزانہ ترمیمیں آ کر اب وہ اصل ملتا ہی نہیں، ترمیمیں رہ گئی۔ کیوں؟ بھئی انسان کے بنائے ہوئے دساتیر ناقابل عمل ہوتے ہیں۔ اب زراعت کے لیے جو قانون بناتے ہیں انہوں نے کبھی زراعت کی نہیں ہوتی، کھیت میں ہل چلایا نہیں ہوتا، ٹریکٹر پر بیٹھے نہیں ہوتے، بیلوں کو ہل میں جوتا نہیں ہوتا، کبھی انہوں نے ساون بادوں کی دھوپ نہیں صحیح ہوتی، کبھی ان نے کھیتوں کی منڈیروں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا ہوتا، کبھی ان نے داتری لے کر دراتی سے فصل نہیں کاٹی ہوتی، کبھی انہوں نے دانے اور بھوسا الگ نہیں کیا۔ اسلام آباد میں پیدا ہوئے، برطانیہ امریکہ میں پڑھتے رہے، واپس آ کر زراعت کے وزیر لگ گئے، اب انہیں پتہ ہی نہیں آگے پیچھے کا، وہ زراعت کے قانون بنا رہے ہیں۔ تقریباً ہر شعبہ زندگی کا حال یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ قانون بنانے والے ہیں وہ عملی زندگی میں عملی طور پر اس چیز سے واقف ہی نہیں ہوتے، اور واقف ہوں بھی تو کیا کریں گے؟ وہ جس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ جو ہمارا خالق مالک واحد عبادت کا مستحق لا شریک ہے، جب اس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا ساری انسانیت کے لیے تو اسے قانون اور دستور بھی دیا ساری انسانیت کے لیے۔ اور آج ہمارے پاس وہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، اس کی ساری تشریح حدیث مبارکہ کی شکل میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی الحمدللہ روئے زمین پہ ہر گوشے میں مسلمان ہیں، جہاں جو اس پر عمل کرنا چاہے کیا وہ آسان نہیں؟ ایک ایسا قانون بنانا کہ لوگوں کے مزاج الگ، شکلیں الگ، زبانیں الگ، غذا تک الگ، موسم الگ، دن رات الگ، کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، اس سب کے باوجود پوری زندگی کا ایک ایسا نظام دینا جو ہر جگہ قابل عمل بھی ہو، آسان بھی ہو اور اللہ کو مقبول بھی ہو، تو پھر یہ وہی دے سکتا ہے جسے اللہ عطا کرے، کہ اللہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے اور اسی کا برحق رسول اللہ سے لے کر یہ قانون عطا کر سکتا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اللہ کی عظمت بھی ظاہر ہو گئی۔ مانا یا رسول اللہ، اللہ ارض و سما کا بادشاہ ہے۔ ہم نے یہ بھی مانا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ ہم نے یہ بھی مانا کہ زندگی اور موت اس کے دست قدرت میں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ فرمایا یہ سب تو مانا، اب آگے یہ کرو، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اللہ کے احکام کو بھی مانو، جو قانون اس نے عطا فرمایا ہے اس کو بھی مانو، جو وہ فرماتا ہے کہ یہ کرو اس کو مانو، جس سے روکتا ہے یہ نہ کرو اس کو بھی مانو۔ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کس بات پہ راضی ہے کس پہ ناراض ہے؟ فرمایا ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، کس کام سے روک رہا ہے۔
اب بات آئی ماننے کی. اب اگر تم یہ مانو تو تم نے اللہ کو معبود بھی مانا, اگر تم یہ مانو تو تم نے اللہ کے رسول کو بھی مانا, اگر یہ مانو تو اللہ کو واحد لا شریک بھی مانا. لیکن اگر تم اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تو تم نے کچھ نہیں مانا. آپ گھروں میں دیکھ لیجئے, سگا بیٹا ہوتا ہے, باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں مانتا, تو وہ سگا باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے یار, سب دنیا کو معلوم ہے, تیرے گھر میں پیدا ہوا, تو نے اسے پالا پوسا پرورش کی. کہتا ہے نہیں یہ میرا, اس سے میرا رشتہ ہی کون, یہ میرا بیٹا نہیں. اخبارات میں دے دیتا ہے کسی کام کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, یہ میرا بیٹا نہیں ہے, میری جائیداد کا وارث بھی نہیں ہے, میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق. ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیا خونی رشتہ نہیں تھا؟ کیا اس کی اولاد؟ سب کچھ تھا بھائی, بات نہیں مانتا. ایک باپ جسے اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنا دیا, اسے اتنا حق ہے, تو وہ ہستی جو ہماری خالق, جو ہمیں عدم سے وجود میں لائی, اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ بھی فرما دیتا ہے میرا بندہ نہیں, یہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے, پیدا میں نے کیا. مانتا اپنی خواہشات کو ہے. نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا فرمائی, یا اللہ جیسا بھی ہے گناہگار صحیح, مجھے نہ مانے کافر صحیح, لیکن میرا بیٹا تو ہے, خون ہے میرا. آپ نے وعدہ فرمایا تھا بار الہ کہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو محفوظ رکھوں گا, تو میرا سگا بیٹا ہے, میرے خاندان سے تو ہے, اسے غرق ہونے سے بچا لے. فرمایا انہ لیس من اہلک, اے میرے نبی وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے. سگا بیٹا ہے, اللہ فرماتا ہے آپ کے خاندان سے نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, وہ آپ کا نافرمان ہے. سگا بیٹا ہے. اور تنبیہ فرمائی کہ تم میرے محبوب ہو, اولی العزم رسول ہو, ایسی دعا پھر مت مانگنا. جن باتوں کو آپ نہ سمجھتے ہوں ان میں دخل نہ دیں. انہ لیس من اہلک, وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, وہ بدکار ہے. بدکار کا اور نبی کا کیا رشتہ؟ نبی معصوم عن الخطا ہے, وہ بدکار ہے, اس کا عقیدہ بھی خراب, عمل بھی خراب, اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. وہی بات یہاں آ گئی. فرمایا تم کہتے ہو ہم نے اللہ کو بلا شرکت غیر وحدہ لا شریک مانا, ٹھیک. تم کہتے ہو ہم نے یہ بھی مانا کہ آسمانوں زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے, درست. تم کہتے ہو ہم نے یہ بھی مانا کہ یہ موت و حیات کا سارا نظام اس کے دست قدرت میں ہے, ٹھیک. اب یہ بھی مان کر دکھاؤ کہ زندگی اس کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈال. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, اس نبی کے حکم کی اطاعت کر لو جس نے کسی انسان سے ایک لفظ حاصل نہیں کیا. امی عام عبارت میں ان پڑھ کو کہا جاتا ہے. جب حضور کی شان سے متعلق ہوتا ہے تو معنی ہر لفظ کا جس ہستی کے مطابق استعمال کیا جائے اس کی شان کے مطابق معنی ہوتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے تو یہ آپ کی فضیلت بن جاتی ہے, بہت بڑی فضیلت, کہ کسی بنی آدم سے آپ نے ایک لفظ نہیں سیکھا, لیکن مبعوث ہونے کے بعد قیامت تک کی انسانیت کو دنیا اور آخرت کے سارے علوم سکھا دیے. یعنی امی ہونا شان بن گئی حضور کی کہ سیکھا کسی سے نہیں سوائے اللہ کے, سکھایا کائنات کو اور قیامت تک چلتا رہے گا.
فرمایا پھر اتباع کرو، بات مانو، پیروی کرو اس نبی کی جو امی تھے، اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ صرف تمہیں نہیں کہتا کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، جس کی ساری زندگی اس بات کی تصویر ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، جس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، بات کرنا، خاموش رہنا، دیکھنا، نظر پھیر لینا، جس کی ہر ادا شریعت کا حکم ہے، جس نے لب مبارک کھولے تو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہی بات میرا حبیب ارشاد فرماتا ہے جو میں اسے ارشاد فرمانے کا حکم دیتا ہوں، جس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، صلح، جنگ، کاروبار، خرید و فروخت، جس کی زندگی کی ہر ادا دین کا ایک روشن مینار بن گئی، جس نے سیکھا کسی سے سکھایا کائنات کو، اور فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، یہ نہیں کہ میرا رسول تمہیں کہتا ہے مانو، سب سے پہلے خود مانتا ہے اللہ کے احکام، اللہ کی ذات، اس کی صفات جیسی ہے اس پر بھی یقین رکھتا ہے، یؤمن باللہ، اللہ کو بھی مانتا ہے، وکلمات، اللہ کے احکام کو بھی میرے حبیب نے حرف بحرف قدم قدم تسلیم کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک جلسے میں جانا ہوا، وہاں ایک نوجوان لڑکا تھا، سیرت النبی کا جلسہ تھا، ایک نوجوان آفیسر تھا آرمی کا، اس نے حضور کے فضائل مبارک میں کچھ باتیں کی، ایک بات مجھے یاد رہے گی، برسوں بیت کے 30 32 40 سال ہو گئے، پرانی بات، وہ شاید اب تک پوری نوکری کر کے ریٹائر بھی ہو گیا، ان دنوں وہ لیفٹیننٹ تھا، وہ شاید جرنیل بن کے بھی ریٹائر ہو گیا ہوگا، اگر جرنیل بنا تب بھی ریٹائر ہو چکا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس نے ایک خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ سچے رسول نہ ہوتے تو لوگوں سے اپنی بات منواتے، آپ ایسے سچے رسول تھے کہ جو بندہ آیا اسے کہا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں، تم میرے برابر کھڑے ہو جاؤ، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاؤ، اپنی پوجا نہیں کروائی، ہر ایک کو اللہ کی عبادت پہ لگایا اور خود عبادت کی، اور دوسروں کو اللہ کی، اگر کوئی دنیا دار ہوتا یا سچا نہ ہوتا تو لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا، اور بڑی بڑی پتہ کی بات، وہی بات یہاں قرآن کریم فرما رہا ہے، میرے اس نبی امی کی پیروی کر لو جو خود اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے، اس کی صفات کو بھی مانتا ہے، اور اس کے احکام کو بھی مان کر دکھا دیا، جس پر ظلم کیے گئے، تکلیفیں دی گئی، اس نے صبر کر کے دکھا دیا، جب تک اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا اس نے صبر کر کے دکھا دیا، ہجرت کا حکم ملا، اس نے اور اس کے پیروکاروں نے ثابت کر دیا کہ ہمارے نزدیک گھر بار، مال دولت، زمین جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں چھوڑ کر چلتی، اور جب جہاد کا حکم ملا تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، وہی بندے جو مکہ مکرمہ میں 13 برس مظلوم مجبور نظر آتے تھے، اس جرت سے میدان جہاد میں اترے کہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کے برے صغیر ہندوستان میں بھی صحابہ کی قبور ہیں اور چین میں بھی صحابہ کی قبور ہیں، اور جس درے سے افغانستان کو فتح کرنے کے بعد افغانستان کے راستے جس درے سے چین میں داخل ہوئے تھے صحابہ کرام، وہ 18,000 فٹ کی بلندی پر ہے،
جس میں سارا سال برف رہتی ہے، گرمیوں میں بھی نہیں پگھلتی، بلکہ گرمیوں میں وہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ کئی 100 فٹ برف جمی ہوئی ہے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ رات کو روزانہ برف پڑتی ہے تو ان کے اوپر وہ اوپر سے ڈھانپ دیتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ اگر بندے کا پاؤں اس درز پہ آ جائے تو سینکڑوں فٹ نیچے برف میں چلا جاتا ہے، لاش بھی نہیں ملتی۔ وہاں سے جب لوگ گزرتے ہیں تو آگے جانور لگا لیتے ہیں، گائے بیل گدے گھوڑے، وہ آگے چلتے ہیں، جہاں سے برف ٹوٹے جانور گرتا ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے بچنا ہے، ورنہ اس سے گرمیوں میں بھی کوئی نہیں گزرتا۔ عرب کے صحراؤں کے رہنے والے اتنی سردی سے اپنے گھوڑوں سمیت گزر گئے، اور چین یخ ترین ملک ہے۔ چین اور جاپان میں نے یہ تجربہ کیا کہ ہمارے ہاں جتنی سردی ہو وجود کو لگتی ہے، لیکن چین اور جاپان میں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے سردی ہڈیوں میں اتر رہی ہے، اتنی سردی ہوتی۔ جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تو یہ صحراؤں کے باسی افغانستان سے چین تک چلے گئے، مان کر دکھایا ہر کام کو۔ فرمایا میرا وہ رسول جو امی ہے، خود بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو مانتا ہے اور اس کے احکام کو بھی مانتا ہے، اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، واتبعوہ ہو، تم اس کی غلامی کر لو، اس کا اتباع کر لو۔ اگر تمہیں حکومت ملی ہے تو حکومت حضور کے حکم کے مطابق کرو، اگر تم نے قانون بنائے ہیں تو قانون حضور کے بنائے ہوئے نافذ کرو۔ اگر تم کہتے ہو ہماری عدالتیں ہیں تو عدالتوں میں انصاف تب ہوگا جب ان میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اگر تم کہتے ہو ہماری فوج ہے تو اسے جہاد کی تربیت دو اور ان خطوط پہ استوار کرو جن پر محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، وگرنہ تمہارا دعوی ایمان بھی جھوٹا ہو جائے۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں ہم کہہ دیتے ہیں جی کلمہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھتے ہیں، باقی زندگی ہماری ہے، جو جی چاہے گا کریں گے۔ آج آپ جو جی چاہے گا کریں گے، اس کی بھی جو پسند ہوگی کرے گا، پھر بھگت نہیں رہے ہو۔ ہنستے بستے شہروں میں قتل و غارت ہو نہیں رہی، عدالتیں موجود ہیں، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، رینجرز ہے، فلاں ہے، وزیر ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ ہے، لیکن کیا 50 جنازے ایک ایک شہر سے اٹھ نہیں رہے؟ کہاں ہے امن آپ کا؟ مساجد میں بم پھوڑے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں اڑائی جا رہی ہیں، غریب امیر بلا تفریق مارا جا رہا ہے۔ کیا یہ کس امر کی سزا ہے؟ نافرمانی۔ فرمایا بات مانو، اللہ کی ذات کو بھی مانو، اس کے احکام کو بھی مانو، میرے نبی کی بات مانو جو امی ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، تم اس کی پیروی کرو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت صرف اتباع رسالت میں ہے، جہاں سے دامن چھوٹے گا وہاں سے ہدایت کا رستہ گم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح
मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।